مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس میں آخرت کا سامان سستا اور دنیا کا سامان مہنگا ہو جاتا ہے۔ انتقال کے دن قبر کھودنے محلے کا غریب آتا ہے، جبکہ شادی کے دن الگ کھانا امیر کے لیے پکتا ہے۔ ناشتی عورت پر پیسے پھینکنا آسان ہے، مگر ایک مجبور لاچار عورت کی مدد کرنا مشکل ہے۔ دل میں نفرت رکھ کر مسجد جایا نہیں کرتے جناب، وہ سجدے صاف کپڑوں کو نہیں دل کو دیکھ کر قبول کرتا ہے۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ میرے قبر پر ڈرامہ نہ رچایا جائے، کوئی اتنا خیر خواہ ہے تو ساتھ دفنایا جائے۔ آ کر نہائے اور نہا کر چل دیے، غور کرنا غرور نہیں۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، میت کو تو لوگ راستہ دیتے ہیں۔ اقبال لکھتے ہیں، اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کر، آج زندہ روح سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر پر دعا کون کرے گا۔ تیری مسجدیں بھری پڑی ہے خدا، جنت کی شرط تو ختم کر پھر تماشا دیکھ۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ اے قبرستان، تیرے آغوش میں اتنا سناٹا کیوں؟ لوگ اپنی جان دے کر تجھے آباد کرتے ہیں۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت کی تہہ تک نہ پہنچ سکا۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ کامیاب عورت وہ نہیں جو پیسے کما سکے، بلکہ کامیاب عورت وہ ہے جو گھر سنبھال سکے اور اپنی قابلیت سے گھر کو جنت بنا سکے۔ مرد بھی کتنا عجیب ہے، بیوی میں طوائف جیسی ادائیں اور طوائف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے۔ میں زندہ رہنے کے لیے اپنے والد کا مقروض ہوں، لیکن بہتر زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے استاد کا مقروض ہوں۔ تم حق کی بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ پیسے آپ کو خوشی تو نہیں دے سکتے، مگر آپ کے 99% مسائل حل کر سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔ اپنے شوق کو اپنا پیشہ بنائیں اور وہ کام کریں جو آپ کو کرنا پسند کرتے ہیں۔ پیسہ خود چل کے آپ کے پاس آئے گا۔ باپ کی غربت سے گھبرا کے لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، بلکہ باپ کا سہارا بنو اور باپ کو حوصلہ دو، یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یاد رکھو، تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہے بغیر تمہارے سائے کے۔ سچا آدمی کبھی آدھی رات کی دستک سے نہیں ڈرتا۔ عورتوں کے جھگڑے مردوں کی جنگوں کا سبب بنتے ہیں۔
دشمن ہی تمہیں شیر کی طرح بہادر بناتا ہے۔ میں کبھی بھی ہار نہیں مانتا، اس کے لیے یا تو مجھے مرنا پڑے گا یا پھر مکمل طور پر معذور ہونا پڑے گا۔ اگر زندگی آپ کو 100 بار رونے کا موقع دیتی ہے تو آپ زندگی کو بتا دیں کہ آپ کے پاس خوش رہنے کے لیے 1000 موقع ہیں۔ لوگ صرف اس شخص کے سامنے اونچا بولتے ہیں جو ان کے سامنے اونچا نہیں بول سکتا۔ دھوکہ دشمن کی نہیں بلکہ دوست کی ایجاد ہے۔ ایک اچھی ماں سینکڑوں اسکول ماسٹرز کے برابر ہوتی ہے۔ اگر تم سچ کہتے ہو تو تمہیں کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جاگ جائیں۔ پریشان حالات سے نہیں بلکہ پریشانی خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اے میرے رب، میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آمین ثم آمین۔ خبردار، اس کو کبھی بھی اپنا دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، خواہ وہ مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ سکھ اور دکھ کو اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، جن کی قسمت میں خوشیاں ہو وہ جھونپڑی میں بھی مسکراتے ہیں۔